نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی وہ خفیہ صورت جس کو پڑھنے سے جو بات منہ سے نکالیں پوری ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے جو مانگے وہ مل جاتا ہے، جس چیز پر ہاتھ رکھیں وہ آپ کی ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، آج کی یہ صورت کا جو عمل میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں، آج کا یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص عمل ہے۔ آپ چاہے یقین کریں یا نہ کریں، لیکن میرے کہنے پر صرف ایک بار یہ صورت پڑھ کر دیکھ لیں، انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل سے ہاتھوں سے دولت پکڑنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق، اتنی دولت عطا فرما دیں گے، آپ کے کاروبار میں اتنی برکت پیدا ہو جائے گی کہ دولت آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ ناظرین، آج آپ لوگوں کو قرآن پاک کی ایسی خفیہ صورت کے بارے میں بتانے والی ہوں جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، اور انشاءاللہ اس صورت کو پڑھنے سے، اس کی تلاوت کرنے سے آپ جو بھی بات منہ سے نکالیں گے، اللہ پاک سے جو کچھ مانگیں گے، اللہ پاک آپ کی ہر جائز خواہش اور حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ انسانی زندگی کا اصل مقصد صرف اور صرف انسانوں کی خدمت کرنا ہے۔ اس سے بندے کو رب مل جاتا ہے۔ اللہ والوں، جن لوگوں کو اللہ پاک نے اتنی دولت سے نوازا ہے، اتنے مال سے نوازا ہے، جو بنگلوں کے مالک ہیں، گاڑیوں کے مالک ہیں، بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک ہیں، ان کو کس نے عطا کیا ہے؟ ان کو بھی اللہ نے ہی عطا کیا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک آپ کو بھی عطا کر سکتا ہے اگر آپ کا یقین کامل ہو، اگر آپ اللہ پاک پر بھروسے کرتے ہوئے یہ عمل کرتے ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ چونکہ یہ جتنے بھی اعمال اور وظائف ہوتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، یہ ہم آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہے ہوتے، یہ بزرگان دین نے جو بتائے ہیں وہ آگے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ جو بڑے بڑے علماء کرام نے ان وظائف کو کیا ہے، بڑے بڑے لوگوں نے ان وظائف کو پڑھا ہے اور کامیابیاں حاصل کی ہیں، اپنی مشکلات کو آسان بنایا ہے، تو ان وظائف، ان تسبیحات اور ان دعاؤں سے ہی انہوں نے اپنی مشکلات کو آسان بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ترجمہ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ ترجمہ، تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا، اور اپنے میرے پاس ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ ترجمہ، اور تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین سے اچھا سلوک کرو گے، ہم میں سے ایسا کون ہے جو کامیاب زندگی گزارنے کا خواہش مند نہیں ہے؟ لیکن زندگی کو کامیابی کی شاہراہ پر کیسے گامزن کیا جائے، اس بارے میں کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ ہر تکلیف انسان کو سبق سکھاتی ہے جو ساری زندگی یاد رہتا ہے۔ انسان تکالیف اٹھاتا رہتا ہے، سبق سیکھتا جاتا ہے اور تکلیف سے کچھ نہ کچھ حاصل کرتا جاتا ہے، حتیٰ کہ کچھ عرصے بعد انہی تکالیف کے باعث ایک باشعور و تجربہ کار انسان بن جاتا ہے۔ جبکہ خوشیاں کھوکھلی ہوتی ہیں، یہ انسان کو کچھ نہیں دیتی، بلکہ اگر انسان کا خود پر قابو نہ ہو، مناسب رہنمائی اسے میسر نہ ہو، تو خوشیاں انسان کو گمراہ بھی کر جاتی ہیں۔ خود کو بدلے بغیر حالات بدلنے کی خواہش رکھنا حماقت ہے۔ برے حالات یکدم آ بھی جاتے ہیں، لیکن اچھے حالات کے لیے وقت لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محنت، صبر اور مستقل مزاجی سے آری جلد باز انسان اچھے حالات دیکھنے سے پہلے مر جاتا ہے۔ آپ تو بھی زندہ ہیں، خود کو بدل لیں، اور حالات سے مراد صرف مالی حالات نہیں، بعض اوقات کسی خواہش کا پورا نہ ہونا یا کسی میدان میں کامیابی نہ حاصل کر پانے میں بھی کئی راز چھپے ہوتے ہیں۔ ایسے میں کچھ لوگ اپنی خواہشات پورا نہ ہونے کی وجہ سے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور گلے شکوے کرنے لگتے ہیں، اور کچھ لوگ جو زندگی کی حقیقت جانتے ہیں وہ ہر ناکامی میں چھپے کامیابی کے راز ڈھونڈ لیتے ہیں۔
اپنی قابلیت کا اندازہ لگاتے ہیں اور کامیاب نہ ہونے یا مقابلہ نہ جیتنے کی وجہ سے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ بلا شبہ ایسے لوگ مثبت سوچ کے مالک ہیں۔ ایک مشہور کہاوت ہے، ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے، لہٰذا کبھی بھی ہمیں ناکامی کے ڈر سے مقابلہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر آپ کامیاب نہیں ہوتے یا جیت نہیں پاتے تو بھی بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے، بس آپ کی سوچ مثبت ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنی قابلیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس پوائنٹ پر آپ کمزور ہیں اور مزید محنت کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کے دل میں کامیابی کی جستجو پیدا ہوتی ہے اور وہ مزید محنت کرتا ہے، لہٰذا ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، کیونکہ سوچ بدلے گی تو زندگی بدلے گی۔ زندگی کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ جو شخص ناکامی برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا وہ کامیابی کی خوشی بھی محسوس نہیں کر پاتا۔ کامیاب زندگی حاصل کرنے کے لیے ناکامی سے سیکھ کر آگے بڑھنا شروع کریں۔ ناظرین، سورہ رحمان تو سب کو پتہ ہے، بڑی مشہور قرآن پاک کی سورہ مبارکہ ہے، جو رزق کے حوالے سے بھی بہت ہی بڑی سورت مانی جاتی ہے، جس کو پڑھنے سے اللہ پاک رزق دولت میں بے پناہ اضافہ عطا فرما دیتے ہیں۔ سورہ رحمان میں یہ آیت مبارکہ ہیں۔ دوستو، قرآن پاک کی سورہ رحمان کے اس چھوٹے سے حصے کو آپ لوگ جانتے ہوں گے، سنا بھی ہوگا اور ہو سکتا ہے آپ نے پڑھا بھی ہو۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑنی ہے۔ تسبیح کے ایک دانے پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ ویسے تو ساری تسبیح آپ لوگوں نے اس عمل کی پڑھنی ہے، لیکن جب آپ ایک ایک دانہ پڑھیں گے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک تسبیح کا دانہ پکڑنا ہے، اس پر آپ نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اسی لیے کوئی بھی وظیفہ یا دعا شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیا کریں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کرنی ہے۔ جب یہ آیت آئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جب آپ لوگ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچے تو یہاں ٹھہر کر اللہ سے اپنے رزق کے لیے دعا کریں، اپنے کاروبار کے لیے دعا کریں، اپنی مشکل کو آسانی میں بدلنے کے لیے دعا کریں، اپنے کسی بھی مقصد کے لیے دعا کریں۔ دعا کرنے کے بعد پھر آپ نے آگے پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو دوبارہ پڑھنے کا طریقہ بتا دوں کہ تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر پہلا دانہ پکڑا اور ایسے پڑھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آگے دعا مانگ لے کہ میرے رزق میں برکت اور ترقی عطا فرما، میرے کاروبار میں برکت اور ترقی عطا فرما، مجھے اپنے غیبی خزانوں سے رزق دولت عطا فرما۔ اس طرح دعا پڑھ کر اللہ سے مانگ کر پھر آگے پڑھ لیں۔ یہ آیت سورہ رحمان میں 31 مرتبہ آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اپنی اقسام و انواع کی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ آپ نے یہ آیت تسبیح کے دانوں پر 31 مرتبہ پڑھنی ہے اور آخر میں آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ دوستو، یہ عمل ہے، امید ہے کہ آپ کو اس عمل کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر نہ آئی ہو تو دوبارہ آپ لوگ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ صرف ایک تسبیح پڑھ لیں، رات کے وقت پڑھ لیں، صبح کے وقت پڑھ لیں، دوپہر کے وقت پڑھ لیں، جب مرضی پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ پاک اس کی برکت سے آپ کے ہاتھوں میں اتنی دولت تھما دیں گے کہ آپ سے پکڑنا، آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ سورہ رحمان کا بڑا خاص وظیفہ، بڑا شاندار وظیفہ آپ کو بتایا ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو مایوس ہو چکے ہوں، مجبوری میں ہوں، پریشانی میں ہوں، قرضوں کا بوجھ ہو، قرض والے بہت پریشان کرتے ہیں، مالی مشکلات کا مسئلہ ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، آمدن میں خیر و برکت نہیں ہے، مال و زر کی کثرت چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کھلے انداز میں آپ کے پاس مال و دولت آئے، مال و دولت کی کثرت ہو، تاکہ آپ احسن طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ جو لوگ معاشی پریشانیوں کا شکار ہیں، قرضوں کا بوجھ ہے، کاروبار میں نقصان ہے، آمدن میں خیر و برکت نہیں ہے، آپ کے پاس صلاحیت ہے، ہنر ہے، اچھا کام نہیں ملتا، اچھا روزگار نہیں ملتا، تو یہ سورہ رحمان کا وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ ان دنوں میں آپ کو بہت جلد فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔